السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم پڑھیں گے اہل ایمان کی عبادت اور تربیت۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پہ در پہ آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا ما حصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی۔ اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی، وہ توحید کی مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا مل جاتی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یکجا کرتے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی، نفس کی عفت کی تربیت دیتے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنکیر بھی کی۔ بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 سال گزر گئے تو قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائے اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے کچھ آدمی بھی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا،
اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اس طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہوئے، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ آج ہم یہی تک رکھتے ہیں۔ آج ہم اپنی چھٹی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی 5 حدیث امید ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اور کوشش کی ہوگی کہ یاد ہو گئی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں آپس میں محبت سے پیش آنا چاہیے، سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، کوئی مسلمان کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔